إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى في موضع آخر وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد हाजरीन जुमा बुजुर्गान दीन दीनी मिल्ली भाइयों अजीज़ तलबा और ख़वातीन इस्लाम, बात जब नुकसान की आती है, बात जब तबाही और बर्बादी की आती है और तबाही व बर्बादी ऐसी हो जो हमारे आँखों के सामने हो, हमें दिख रही हो, आए दिन हम उसका मुशाहिदा करते रहते हों, या खुद उस तबाही से जूझ रहे हों,
یا اس بیماری اور پریشانی کو جھیل رہے ہوں یا اس مصیبت کا خود سامنا کر رہے ہوں، تو ہمیں عبرت و نصیحت ملتی ہے، ہماری سمجھ میں بات آنے لگتی ہے، اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مصیبت اور اس برائی کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ مصیبت ہمارے سر آئی، جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہمارے سامنے آئی، جس کی وجہ سے اس مرض کا ہم شکار ہوئے، جس کی وجہ سے ان حالات سے ہم دوچار ہیں۔ ہر انسان غور کرتا ہے، نہ صرف غور کرتا ہے بلکہ اس سے بچاؤ کی تدبیریں بھی اپناتا ہے، اس سے بچاؤ کے راستے اور طریقے بھی اپناتا ہے، ہر طرح کی تدبیریں کرتا ہے تاکہ اس مصیبت، اس پریشانی، اس بیماری سے وہ نجات پا سکے، اپنے آپ کو بچا سکے۔ ہمارے موجودہ دور میں انسان نے جب فطرت سے بغاوت کی، انسان نے جب فطرت کے خلاف جا کر اپنے کام انجام دینے شروع کیے، انسان نے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کو توڑا، انسان نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کی پاسداری نہیں کی، اور یہ یاد رہے اسلام دین فطرت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین فطرت پر یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ دین فطرت ہے۔ دین فطرت کیوں ہے؟ کیونکہ اس دین اسلام کا ہر حکم، اس کا ہر اصول، اس کا ہر ضابطہ، اس کا ہر طریقہ فطرت کے نیچر کے عین مطابق ہے، اس کے تقاضے کے عین مطابق ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین پر لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اس کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ دین توحید ہی حقیقی دین ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فطرت پر انسانوں کو پیدا کیا، فطری قوانین عطا کیے، فطری اصول عطا کیے، فطری رول دیے، نیچر کے مطابق انہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا۔ ہر طریقہ، ہر ضابطہ، ہر اصول آپ اٹھا کر دیکھیں، کتاب و سنت کو، قرآن اور حدیث کو دیکھیں، تجزیہ کریں، چاہے سائنٹیفک اعتبار سے، چاہے کسی بھی اعتبار سے آپ تجزیہ کریں، دیکھیں، آپ کو حقیقت کھل کر سامنے آئے گی، آپ خود اقرار کریں گے، مانیں گے، تسلیم کریں گے کہ اسلام دین فطرت ہے، اس کے احکام فطرت کے مطابق ہیں، وہ فطرت کی تعلیم دیتا ہے، اسی وجہ سے وہ سچا دین ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ انسانوں کی بھلائی کا کام کرتا ہے، اسی وجہ سے اس دین کے اندر انسانوں کے لیے بھلائی اور بہتری ہے، اس کے ہر اصول کے اندر یہ ضابطہ کار فرما نظر آتا ہے۔ ایک مردہ اس روئے زمین پر جب ایک انسان مرتا ہے، اسلام اسے دفنانے کا حکم دیتا ہے، اسے جلانے کا حکم نہیں دیتا، کیونکہ یہی فطرت ہے۔ آج پوری دنیا پولوشن سے جوجھ رہی ہے، پوری دنیا گلوبل وارمنگ کے ڈر سے کانپ رہی ہے، دنیا کے ممالک مل کر کے کانفرنسیں کر رہے ہیں، میٹنگیں کر رہے ہیں کہ اس آنے والی تباہی کو کیسے روکا جائے، کیا تدبیریں ہو سکتی ہیں، کیا طریقے ہو سکتے ہیں، کیا راستے ہو سکتے ہیں کہ وہ پولوشن جو ہر سال پوری دنیا سے 71 یا 81 لاکھ سے زائد لوگوں کو نگل جاتا ہے، جس کے ریلیٹڈ بیماریاں ہر سال 81 لاکھ سے زائد لوگوں کو نکل جاتی ہیں۔ خود ہمارے ملک کے اندر 2010 سے لے کر 2019 تک کے درمیان 80 لاکھ 90 ہزار سے زائد لوگ
پولوشن اور اس سے ریلیٹڈ ڈیزیز اور بیماریوں کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے اور دنیا سے چلے گئے، جیسا کہ WHO کی سے ریلیٹڈ رپورٹ کے اندر یہ چیز ظاہر ہوتی ہے۔ دنیا کانفرنسیں کر رہی ہیں، ہمارا یہ ملک، ہمارا یہ شہر ایندھن اور بھٹی کی طرح تپ رہا ہے، دھوئیں سے ہر انسان پریشان ہے، پولوشن سے ہر انسان کانپ رہا ہے، کسی کو پھیپھڑے کی بیماری ہے، کسی کو لنگ انفیکشن ہے، کسی کو کچھ اور ڈیزیز ہے، کسی کی آنکھیں جل رہی ہیں، ہر کوئی اپنی جگہ پر پریشان ہے۔ لوگوں نے خود کو گھروں کے اندر قید کر لیا، لوگوں نے خود کو گھروں کے اندر بند کر لیا، اسکول بند کر دیے گئے، آفیسز بند کر دی گئی، آن لائن کام چل رہے ہیں، آن لائن کلاس چل رہی ہیں۔ کیوں؟ ایک ڈر ہے، ایک خوف ہے اس پولوشن کا، جو پولوشن ہمیں نظر آ رہا ہے، جس سے ہمیں اپنی زندگی کا خطرہ نظر آتا ہے۔ اس پولوشن کے ڈر سے ہم نے خود کو اپنے گھروں کے اندر قید کر لیا، اپنے بچوں کو گھروں کے اندر قید کر دیا۔ ذرا سوچئے اور غور کیجئے، یہ پولوشن آتے کہاں سے ہیں؟ جب ہوا کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، جب پانی کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، جب پیڑ اور پودے غلط انداز میں کاٹے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے معاشرے کے اندر اس طرح کی تبدیلیاں اور خرابی آتی ہیں، انسان فطرت سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، گرین ہاؤس گیسز کا اخراج جب بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اوزون کی پرتوں میں آنے والی خرابی جو کینسر کا سبب بن سکتی ہے کہ وہاں سے آنے والی ڈائریکٹ شعاعیں وہ کینسر بھی پیدا کر سکتی ہیں۔ جب یہ گرین ہاؤس گیسز بڑھتی ہیں، بڑھتی کہتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ انسان فیول کا اندھا دھند استعمال کرتا ہے، کوئلے کا اندھا دھند استعمال کرتا ہے، لکڑیاں اندھا دھند جلاتا ہے، آگ کا کثرت سے استعمال کرتا ہے، پانی کو گدلا کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، سولر اور بہت سارے سسٹم لگے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ندیاں گندلی ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے تالاب گندے ہوتے ہیں، ہزاروں مچھلیاں، کیڑے مکوڑے اور پودے سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ سب تباہی آتی کہاں سے ہے؟ انسانوں کی اپنی لائی ہوئی تباہی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین کے اندر، خشکی کے اندر، تری کے اندر، خشکی پر بھی، سمندر پر بھی فساد پھیل گیا ہے۔ کیوں؟ بما کسبت ایدی الناس، اس وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا ہے، یہ لوگوں کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ تو یاد رکھیے، اسلام نے حکم دیا ہے وہ پیڑ پودے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں، اس کے بارے میں اسلام کا حکم ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہ پیڑ پودے آپ کے لیے مفید ہیں، آپ کے لیے ان خراب گیسوں سے بچاؤ کا سبب ہیں، اور اسلام حکم دیتا ہے، کہتا ہے ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیاکل منہ الطیر او انسان او بہیمہ فکان لہ بہ اجر، کہ کوئی بھی مسلمان اگر ایک پودا لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے، اس پودے سے، کھیتی سے کوئی انسان کھا لیتا ہے، جانور کھا لیتا ہے، پرندے کھا لیتے ہیں، تو اس کے بدلے بھی اسے اجر ملتا ہے۔ یعنی یہ جو پیڑ پودے ہیں، یہ کھیتیاں ہیں، اسلام نے ان کو لگانے کا اس پر ابھارا ہے، ان کے لگانے پر زور دیا ہے۔ یہی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احیا ارضا میتا فکان لہ فیہا اجر، کہ اگر کسی نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس میں پیڑ پودے لگائے، اس کو زندگی عطا کی، اس کے اندر غلے اگائے، تو اس کے بدلے اس کو ثواب ملتا ہے۔ اور یہی نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قامت الساعہ وفی ید احدکم فصیلہ فإن استطاع ان یغرسہ قبل ان تقوم فلیغرسہ، کہ اگر قیامت قائم ہونے والی ہو اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا ایک چھوٹا سا پودا ہو، اور اگر وہ اس بات پر قادر ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے تک
اس پودے کو زمین میں لگا سکتا ہے تو وہ لگائے، اس پودے میں تاخیر مت کرے۔ یہ اسلام فطری طور پر ماحول کو سازگار بنانے کا حکم دیتا ہے۔ یہ پیڑ پودے، اسلام جب ایک انسان مرتا ہے تو اسے دفنانے کا حکم دیتا ہے، جلانے کا حکم نہیں، کیونکہ یہی نیچر ہے، یہی فطرت ہے۔ جب زمین میں دفنا دیں گے اس کی وجہ سے اس کی جسم کی ہے جو آلائشیں ہیں وہ زمین میں ہی دفن ہو جاتی ہیں، کیڑے مکوڑے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اس سے بدبو نہیں پھیلتی ہے، اس سے کوئی پولوشن نہیں پھیلتا ہے، فطرت کے مطابق وہ مٹی میں مل جاتا ہے، گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابل میں جب ایک انسان مرتا ہے اور اس کو جلایا جاتا ہے تو پورے ماحول کے اندر ایک پولوشن پھیلتا ہے۔ صرف ہوا میں پولوشن نہیں پھیلتا ہے، پانی میں بھی پولوشن پھیلتا ہے۔ ایک انسان کو جب جلایا جاتا ہے اس کے لیے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں، اس کے لیے پیڑ پودوں کو کاٹا جاتا ہے، اور جیسا ہی انسان ہوتا ہے اس کے حساب سے قیمتی لکڑیاں لائی جاتی ہیں، جنگلات کو ویران کیا جاتا ہے، چندن کی لکڑیاں لائی جاتی ہیں، اور ان لکڑیوں کو کاٹ کے جلایا جاتا ہے۔ جلانے کی وجہ سے ہوا کے اندر جو پولوشن، جو دھواں پھیلتا ہے وہ الگ ہے، آگ کی وجہ سے جو گرین ہاؤسز گیسز نکلتے ہیں وہ الگ ہے، اور پھر اس دھوئیں سے جو پولوشن پھیلا وہ الگ ہے، آگ سے جو پولوشن پھیلا وہ الگ ہے۔ اس کے بعد اس کی راکھ کو سمیٹ کر کے پانی کے اندر، سمندر کے اندر ڈالا جاتا ہے، اس راکھ کو ڈالنے کی وجہ سے اس سمندر کے اندر یا پانی کے اندر، دریا کے اندر جو پولوشن پھیلتا ہے وہ الگ ہے۔ اسلام نے اس کے مطابق، فطرت کے مطابق ہمیں دفن کرنے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے پانی کے حفاظت کے لیے اسلام نے حکم دیا، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری ثم یغتسل فیہ، کہ تم میں سے کوئی شخص ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور نہ ہی اس کے اندر غسل کرے، یا نہ ہی اس سے نکال کر غسل کرے۔ یعنی اگر پانی ہے تو پانی کو گدلا کرنے سے، ناپاک کرنے سے، پانی کے اندر پولوشن پھیلانے سے اسلام نے منع فرمایا، کیونکہ اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پانی گدلا ہوتا ہے، ماحول گدلا ہوتا ہے، ماحول میں آلودگی پھیلتی ہے۔ تو ہمیں شریعت نے فطرت کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم دیا، اور اس پانی کے اندر بھی پولوشن پھیلانے سے منع کیا۔ اور یہ سب پانی ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ زمین کے اندر گندگی، زمین کے اندر بدبو، زمین کے اندر غلط چیزیں جس کی وجہ سے پولوشن پھیلتا ہے، اسلام نے اس کو بھی ختم کرنے کا حکم دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللعینین، دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو۔ قالوا من اللعینان یا رسول اللہ، پوچھا صحابہ کرام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لعنت کا سبب بننے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہ، وہ شخص جو لوگوں کے راستوں میں قضائے حاجت کرتا ہے، گندگی پھیلاتا ہے، یا ان کے سایہ دار درختوں کے نیچے گندگی پھیلاتا ہے، اس میں گندگی کرتا ہے، کیونکہ یہ گندگی، اس کی بو لوگوں کو بیمار کرتی ہے، ان کو تکلیف پہنچاتی ہے، ہوا کو گندا کرتی ہے، ماحول کو گندا کرتی ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں، معاشرے کے اندر ایک بیماری پھیلتی ہے جس کی وجہ سے تباہی و بربادی آتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک بندہ جب گھر میں سونے لگے اسے لائٹ کی ضرورت نہ ہو، اسلام نے حکم دیا اطفئوا السراج، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ چراغوں کو بجھا دیا کرو، جلتا ہوا مت چھوڑا کرو، بے وجہ ان کو مت جلایا کرو، بیکار میں ان کو مت روشن کیا کرو، جتنی ضرورت ہے اتنے استعمال کیا کرو۔ اور فرمایا اماطۃ الاذی عن الطریق، ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے، گندی چیز ہے، اس کو ہٹا دیا کرو۔ لیکن افسوس ہمارے مسلم محلوں کا حال یہ ہے، اپنے گھر کی گندگی اٹھا کر کے گلی میں ڈال دیتے ہیں، دوسرے کے گھر کے سامنے ڈال دیتے ہیں،
ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے؟ کیا ایمان کا یہ ادنا درجہ بھی ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنی فکر نہیں اور غیروں کی فکر نہیں ہے؟ کیا ہمیں اسلامی تعلیمات کا پاس و لحاظ نہیں ہے؟ ہمیں ایمان کا ادنا درجہ کہا کہ کوئی شخص راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دے. تو اگر ہم کسی کے گھر پر، کسی کے دروازے پر، کسی کی گلی میں گندگی ڈالتے ہیں، کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں جس سے بدبو پھیلتی ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، ڈینگو پھیلتے ہیں اور طرح طرح کے وائرسز جنم لیتے ہیں جس سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں، تباہ و برباد ہوتے ہیں، اگر ہم اس بیماری اور برائی کا سبب بن رہے ہیں تو کیا ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا؟ ہم سے حساب نہیں ہوگا؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں گے؟ ماحول کے اندر پھیلنے والی برائیاں اور پولوشن اگر ہم ان کا سبب بن رہے ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. لہذا ضروری اور لازم ہے کہ ہم اس پولوشن کو ختم کریں، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. ہم اپنی زندگی کے اندر آنے والی جو پولوشن ہے، یہ پولوشن، یہ بیماری صرف ظاہری طور پر نہیں ہونی چاہیے. ایک تو ظاہری پولوشن ہے جو ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے، لیکن یہ پولوشن صرف ہمارے جسم کے لیے نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ ولا وہی القلب، کہ جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست رہتا ہے، اور اگر وہ بگاڑ کا شکار ہو جائے تو پورا بدن بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے. اب دل کے اندر اگر ظاہری بیماری ہے جسے ہم اور آپ بیماری کہتے ہیں تو بھی بیماری ہے، اگر روحانی بیماری ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، منافقوں کے بارے میں نفاق کو بیماری سے تعبیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا. تو چاہے جسمانی بیماری ہو، چاہے روحانی بیماری ہو، ہر بیماری بیماری ہے. جس طریقے سے جسمانی بیماری سے بچنے کے لیے، پولوشن سے بچانے کے لیے ہم اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم ان کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دیتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں، اسکول تعلیم جو کہ بہت اہم ہے، اس تعلیم جیسی اہم چیز کو بھی ہم گھر پہ بٹھا کے دلاتے ہیں. تو ذرا سوچئے، اگر روحانی بیماری کا کوئی شکار ہو رہا ہے تو کیا اس سے بچانا ہمارے لیے لازم اور ضروری نہیں ہے؟ کیا یہ اہم نہیں ہے؟ اگر بات ہوتی ہے ایئر پولوشن کی تو ہر کوئی ماسک لگا کے چلتا ہے، سختی کے ساتھ اس حکم کو نافذ کیا جاتا ہے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے اس پر جرمانہ لگایا جاتا ہے. لیکن اگر ایک مسلم خاتون نگاہوں کی پولوشن سے، غلط لوگوں کے نیتوں کے پولوشن سے، لوگوں کے غلط ارادوں کے پولوشن سے، لوگوں کے خواہشات کے پولوشن سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو ماسک لگا کے پردے میں کر کے نکلتی ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے برا سمجھا جاتا ہے اور غلط سمجھا جاتا ہے. لیکن کیا ہماری عقلیں بھی اندھی ہو گئی ہیں؟ غیر جو کرتے ہیں، لیکن ہم تو اپنے بچیوں، اپنی بہوؤں اور بیٹیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں. غلط نگاہوں کا جو پولوشن ہے، برائیوں کا جو پولوشن ہے معاشرے کے اندر، اذا خرجت المرأة استشرفها الشیطان، جب عورت گھر سے نکلتی ہے شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، پھر لوگ اس کو غلط نظروں سے دیکھتے ہیں، اس پر غلط نظریں ڈالتے ہیں. اسی لیے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو پردہ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کہ یہ عمل تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکی کا سبب ہے اور ان کی دلوں کے لیے بھی پاکی کا سبب ہے، لہذا پردہ کیا کرو۔ جب بھی ان سے کچھ پوچھنا مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو، بغیر پردے کے نہیں۔ تو اگر ایئر پولوشن ہے تو ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو نوز پیس لگا کے بھیجتے ہیں، لیکن اگر ایئر پولوشن نہیں ہے، معاشرے کے اندر جو فساد ہے، بگاڑ ہے، برائیاں ہیں، اس سے بچانے کے لیے اسلام کا فطری حکم تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اے خواتین تم اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو اور جاہلیت اولا کی طرح، پہلے کی جاہلیت کی طرح تم بے پردہ ہو کر کے مت نکلا کرو، زیب و زینت کر کے مت نکلا کرو۔ اگر اسلام نے ہمیں یہ فطری حکم دیا، اور اس حکم کا تقاضا تھا، کیونکہ جب ایک عورت نکلتی ہے شیطان پیچھے لگتا ہے، پھر برائیاں جنم لیتی ہیں، اسی لیے حکم دیا کہ جب نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے، پردے کے ساتھ نکلے، ساتھ میں کوئی گارجین بھی ہونا چاہیے جو اس کا رکشک ہو، جو اس کی حفاظت کرنے والا ہو، غلط نظروں سے، غلط لوگوں سے، غلط قسم کے ارادوں سے اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ یہ اسلام کا فطری حکم تھا، لیکن افسوس کہ ہمیں ظاہری برائیاں اور بیماریاں تو نظر آتی ہیں، لیکن روحانی بیماریاں اور برائیاں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس طرح کے پولوشن سے بچائیں۔ یہ جان لیجئے اس معاشرے کے اندر زناکاری بھی ایک پولوشن ہے ہمارے ایمان کے لیے، ہماری روح کے لیے، چوری بھی ایک پولوشن ہے ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے روح کے لیے، شراب خوری بھی، شراب پینا بھی پولوشن ہے ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے روح کے لیے، اور قمار بازی، جوا کھیلنا یہ پولوشن ہے ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے روح کے لیے۔ جب ایک بندہ چوری کرتا ہے تو اس کے دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ چوری کا پولوشن اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زناکار جب زناکاری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں رہتا ہے، اس کے دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، جس وقت چور چوری کرتا ہے، چوری کے وقت اس کے دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اس وقت وہ مومن نہیں رہتا ہے، کہ چوری کا پولوشن اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لا یشرب الشارب حین یشربها وهو مومن، اور جب بھی کوئی شخص شراب نوشی کرتا ہے، منشیات کا عمل کرتا ہے، اسے پیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اس وقت وہ ایمان نہیں رہتا ہے، کیونکہ یہ شراب کا پولوشن جہاں اس کے جسم کو، اس کے کڈنی کو، اس کے لیور کو خراب کرتا ہے، وہیں پر اس کے روح کو، اس کے ایمان کو بھی زخمی کر دیتا ہے، پولوشن زدہ کر کے اس کو خراب کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لہذا جہاں ضروری ہے کہ ہم ظاہری بیماریوں سے، ان پولوشن سے بچیں، تو دین کے اندر، ہماری روح میں، ہمارے دین میں کمی پیدا کرنے والے جو پولوشن ہے، معاشرے کی برائیاں ہیں، ان برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، لازمی ہے، تاکہ ہمارا یہ معاشرہ محفوظ رہے، بچ سکے۔ ذرا سوچئے، اسلام نے ہمیں حکم دیا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ اپنے چال میں میانہ روی اختیار کیجئے اور اپنی آواز کو درمیانی رکھیے، پست رکھیے، بلا وجہ کی اونچی آواز میں بات مت کیجئے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے، کیونکہ بہت بلند آواز کرتا ہے اور بے مقصد چلاتا ہے۔ یہ آواز پست کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا۔ ابھی آپ راستوں میں نکل جائیں گے، گاڑیوں سے نکلیں گے، راستے کے اندر نوائز پولوشن کا جو شور اور ہنگامہ ہوتا ہے، جو تماشا ہوتا ہے، ایک بیمار شخص کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے اس سے پوچھئے، ایک دل کے مریض کے لیے کتنا تکلیف دہ ہے اس سے پوچھئے۔
بلا وجہ گاڑیوں سے ہارن بجانا، بلا وجہ اسٹنٹ کر کے لوگوں کو تکلیف دینا، بلا وجہ شور اور ہنگامہ کر کے لوگوں کو تکلیف دینا، بلا وجہ ڈی جے بجا کر کے سانگ بجا کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ پولوشن ہے۔ اسلام نے اس کا حکم ہمیں نہیں دیا، اس سے روکا ہے، بلکہ اسے گدھے کی آواز سے تعبیر کیا ہے کہ اس طرح کی آواز بلند کرنا یہ گدھے کی آواز بلند کرنے کی طرح ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جہاں جسمانی طور پر اس پولوشن سے بچانے کا جتن کرتے ہیں اور بچانا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے صحت بھی ضروری ہے۔ ایک مومن کے لیے فضیلت کی چیز ہے، ان المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، کہ ایک طاقتور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کمزور کے مقابل میں زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ انہیں میں سے ایک چیز فرمائی صحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ صحت اور تندرستی لازمی اور ضروری ہے، معاشرے کو پاک اور صاف رکھنا ضروری ہے، پولوشن سے بچانا ضروری ہے تاکہ خود بھی نہ بیمار ہوں، دوسرے بھی نہ بیمار ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ایمان کو، اپنی روح کو بھی دنیا کی گندگی سے، غلط پولوشن سے، معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کے پولوشن سے بچانا لازم اور ضروری ہے، تاکہ ہمارا جسم بھی صحت مند رہے اور ہماری روح بھی پاکیزہ رہے اور ہمارا دین بھی سلامت رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم زناکاری کے شکار ہو جائیں، ہم شراب پی کر کے شراب نوشی کا شکار ہو جائیں، جیسا کہ آج مسلم محلوں کے اندر تیزی سے یہ چیز بڑھ رہی ہے، پنپ رہی ہے، اور باقاعدہ پلاننگ کے تحت مسلم محلوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کے بچوں کو، نوجوانوں کو شراب اور منشیات کا عادی بنا کر کے، تاکہ ان کے مستقبل، ان کے فیوچر تباہ ہو جائے۔ یہ منشیات کے عادی ہو کر کے اپنے فیوچر کے بارے میں نہ سوچ سکے، ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جائیں۔ ایسے میں ہمیں اور قوم کے ذمہ داروں کو، کالونی کے ذمہ داروں کو، قوم کے لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ لازم اور ضروری ہے کہ اپنے قوم کے بچوں کی حفاظت کریں، ایسے لوگوں پر نکیل کسیں، ایسے لوگوں کا مواخذہ کریں جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے بچوں کے اندر اس طرح کی برائیوں کے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے بچوں کے مستقبل سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے خاتمے کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ یہ مت سوچے آج ہمارا بیٹا اس بیماری کا، اس برائی کا شکار نہیں ہے تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے۔ اور یاد رکھیے آج نہیں تو کل اگر ہمارا بیٹا اس کا شکار ہو گیا تو پھر ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا اس سے پہلے کہ ہمارے بچے ان برائیوں کا شکار ہوں، ان برائیوں کو انجام دیں، ہمیں اور آپ کو آگے آنا ہوگا، اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو ان برائیوں سے بچانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما، اور ہماری صحت کو بھی اور ہماری روح کو بھی پاکیزگی عطا فرما، ہمارے جسم کو بھی تندرستی عطا کر، اور ہماری روح کو بھی پاکیزگی اور تندرستی عطا فرما، اور ہمارے ایمان کو محفوظ رکھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़ी यअज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून वदअू यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल व अतम्मु अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।